السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ آرتک صاحب اپنے دواخانے میں بیٹھے کچھ دوائیاں اور مرہم تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت المیلا خاتون اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے آپ سے ایک اہم معاملے پر بات چیت کرنا تھی۔ میں اپنے آدمیوں کو یونانی گاؤں اور قریب کے قبیلوں میں سامان بیچنے بھیجنا چاہتی ہوں۔ اینجے اور کارامش ان کی قیادت کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ علاقے ڈاکوؤں سے متاثر ہیں، ہم نقصان نہیں اٹھانا چاہتے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ ان کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہی تعینات کر دیں تو؟ آرتک صاحب یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کو اچھی طرح یقینی بنائیں گے۔ میں سپاہیوں کو بتا دوں گا کہ وہ آپ کو جہاں چاہیں گی بحفاظت لے جائیں۔ آرتک صاحب سے بات چیت کرنے کے بعد المیلا خاتون روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ نویان کے کمانڈر اور سپاہی بامسی ان کے قافلے کو قبیلے کی سرحد تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں چھوڑ کر کمانڈر کہتا ہے ہمارا کام ختم ہوا، اب یہاں سے تم اکیلے جاؤ گے۔ خود وہ سپاہیوں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد بامسی پوچھتے ہیں ہم کیا کریں گے بھائی؟ ترگت کہتے ہیں ہم ایرتورل بھائی کا انتظار کریں گے جہاں انہوں نے کہا تھا۔ بامسی پوچھتا ہے ایرتورل بھائی نے کون سی جگہ بتائی تھی؟ ترگت اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب اسی جنگل میں موجود ایرتورل نے کہا تھا اس جگہ کو اچھی طرح یاد کر لو ترگت، اگر کچھ غلط ہوتا ہے ہم واپس یہاں ملیں گے، ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے ہم قبیلے اکٹھے واپس جائیں گے۔ اس کے بعد ترگت کہتے ہیں ایرتورل بھائی کو شروع سے شبہات تھے کہ کچھ پیچیدگیاں بنیں گی، اس وجہ سے انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی تھی۔ ایرتورل بھائی نے ہمیں وہاں سے اس لیے بھیجا ہے تاکہ امن معاہدے کو پرامن طریقے سے وہاں سے نکالا جا سکے، لیکن شاید ریاست کی بقا کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا۔ بامسی کہتے ہیں ایرتورل بھائی وہ وہاں نہیں رہ سکتے میرے بھائی، ہم ان کے بغیر واپس نہیں جا رہے۔ ترگت جواب دیتے ہیں بالکل ہم ان کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، آج رات ہم اسی جگہ پر گزاریں گے کیونکہ منگول ہم پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم کل ان کو چکمہ دے کر ملاقات کی جگہ جائیں گے۔ ایرتورل صاحب سے ملنے سے پہلے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اوکتائے خان کے قبیلے میں نویان اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے ایرتورل کیا کر رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ آپ کے حکم کے مطابق کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نویان کہتا ہے میری اجازت کے بغیر اسے اس کے خیمے سے نکلنے مت دینا۔ خیمے میں داخل ہو کر نویان کہتا ہے تمہیں منگولوں کے خیمے میں فاتح کے رویے کے ساتھ اس طرح بیٹھے دیکھنا کیا اعزاز ہے، یا اس کی بجائے مجھے کہنا چاہیے سلطان ایرتورل۔ نویان بیٹھنے کے بعد کنیزوں سے کہتا ہے ہمارے دسترخوان پر کھانا لگا دو تاکہ میں ایرتورل کو شرمندہ کر سکوں کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے خیمے میں خوش آمدید نہیں کہا۔ ایرتورل کہتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی بھی کچھ کرے تو بھولتے نہیں ہونا نویان۔ نویان جواب دیتا ہے میں ایک شیر کی طرح ہوں، جب غصے میں ہوتا ہوں تو میں ایک اونٹ سا ضدی بن جاتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان خصوصیات میں بھی تم مجھ سے پیچھے نہیں ہو۔ یہ چیزیں ذرا غور کر یہ کیسے ہوا کہ تمہارا دل بدل گیا؟ تم جس سلطان اور ریاست کے اتنے وفادار تھے ان کو دھوکہ دیا۔ ایرتورل کہتے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے اپنی ریاست کو دھوکہ نہیں دیا۔ نویان کہتا ہے تم نے سونے کے لیے دھوکہ نہیں دیا، یہ سچ ہے، مگر تم نے حکمرانی کی خاطر کیا ہے۔ ایرتورل پوچھتے ہیں کیا تم نے خود مجھے نصیحت نہیں کی تھی کہ پانی کے قطرے کی طرح اوکتائے خان کی گرجتی آبشار کے ساتھ مل کر گھوڑوں کے اوپر اپنی تلوار ہاتھ میں لیے جوش کے ساتھ آگے بڑھیں؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بہاؤ کے خلاف نہیں ٹھہر سکتا؟ میں نے اوکتائے خان کے اس پانی کے ریلے کا قطرہ بننے کا فیصلہ کیا ہے اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نویان کہتے ہیں بھولا سلطان تم جانتے ہو بھی نا تجربے کار ہے، لیکن اس نے تم سے زیادہ ہمت دکھائی ہے، وہ لڑے بغیر ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں سب دیکھنے کے لیے اسے نیزے کے اوپر اٹھا کر کونیا کی گلیوں میں نمائش کروں گا۔ اگر تم نے اوکتائے خان کے ساتھ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو میں تمہیں تمہارے بابا کے خیمے کے وسط میں جب تک میں تمہارے 7 پشتوں تک کے تمام بزرگوں کا خاتمہ نہیں کر دیتا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم اس کو اپنے دل میں رکھ لو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایرتورل بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ مرکزی خیمے میں موجود حائمہ خاتون المیلا کو ایک جوڑا تحفے میں دیتے ہوئے کہتی ہیں تم نے ہم پر نوازش کی، نہ صرف ہم پر بلکہ ہمارے قبیلے پر، ہم سب تمہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ المیلا خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب اوکتائے خان کے قبیلے میں موجود ایرتورل کہتے ہیں اوکتائے خان نے مجھے یہ فریضہ سونپا ہے، لیکن چند سپاہیوں کے ساتھ میں اناطولیہ کے ورثی رقبے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ نویان کہتا ہے اس کی تم بالکل فکر نہ کرو،
انوتولیا کے بہت سے سپاہی ہماری اطاعت کی قسم کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہیں اور سب کے سب تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ایرطغرل کہتے ہیں اناطولیہ پر تشدد ہے، وہاں لڑنا کہیں اور لڑنے جیسا نہیں ہوگا۔ نویان وہاں کی ہر گلی میں حکم کے منتظر اوغوز چھوٹے قبیلے لڑنے کو ہمیشہ تیار ہیں۔ کیا تمہارے پاس انہیں قابو کرنے کے لیے کافی آدمی ہیں؟ نویان کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ تمہارا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ نہ تمہارا سپاہی نہ کمانڈر کچھ زخمی ہو، کونیا کا دروازہ ہم پر کھل جائے۔ ایرطغرل کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ تم نے ہر جگہ اپنے آدمی تعینات کیے ہوئے ہیں، یا تم اناطولیہ آرام سے جاؤ گے؟ نویان کہتے ہیں تم مجھ سے مزید معلومات لینے کے لیے تمہیں میرا اعتماد جیتنا ہوگا ایرطغرل، اور جب تم مرحوم حلیمہ سلطان کے سونپے ہوئے بچوں میں سے ایک ہمارے حوالے کرو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں تعینات ہے، پھر اپنا دماغ استعمال کر کے یا پھر تلواروں میں سے تمہیں تخت پر بٹھاؤں گا۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں اس صورت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل میں کیا کرنے والا ہوں۔ کل میں تمہاری فوج کی رکاوٹیں ہٹا دوں گا، تمام حملے کے لیے تیار ہوں گے۔ جانے سے پہلے نویان کہتے ہیں مجھے کچھ یاد آیا، تمہارے بھائی گندوگدو کا قبیلہ آج کل ٹینگری پہاڑ کے گرد و نواح میں واقع ہے، انہوں نے اس کے سرسبز چراگاہوں کے علاوہ اپنی سردیوں کا ڈیرا لگایا ہے۔ اگر سامنے یہ آیا کہ تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو پہلے میں تمہارے بھائی کے قبیلے سے نمٹوں گا، اس لیے یہ سب تمہاری مہارت پر منحصر ہے۔ جب تم ان کے قبیلے جاؤ گے تو یا ٹھنڈی لسی سے اپنے آپ کو ٹھنڈک بخشو گے یا پھر ان کے خون کا مزہ چکھو گے۔ اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو ایرطغرل، کل تم جو چیزیں مجھے بتاؤ گے وہ میرے لیے بہت اہم ہوں گی۔ خیمے سے باہر نکل کر نعمان کمانڈر سے کہتا ہے اس پر نظر رکھنا اور پہرے داروں کی تعداد بڑھا دو۔ اس کے بعد جنگل میں ترگت اور ان کے قافلے کو دکھایا جاتا ہے۔ ترگت کہتے ہیں جب تک ہم یہاں ہیں منگول کتوں کی طرح ہمارے پیچھے پڑے رہیں گے، کل صبح ہم ان کو چکمہ دے کر ملاقات کی جگہ پر جائیں گے۔ اپنے دل کو مطمئن رکھو بامسی۔ بامسی پریشانی سے کہتا ہے بھائی کو وہاں کیوں رکنا تھا؟ ترگت کہتے ہیں بظاہر صورتحال گھمبیر ہے، نویان کے سامنے بھائی ہم سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکے، جب ملاقات کی جگہ جائیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ عبدالرحمن پوچھتے ہیں اگر ایرطغرل بھائی نہ آ پائے تو پھر؟ اگر منگولوں نے بھائی کو جانے نہ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ بامسی کہتے ہیں اس صورت میں ہم واپس جائیں گے اور ایرطغرل بھائی کو لے کر آئیں گے، ہم اس بڑے صدر دفتر کو ان کے سامنے کچل کر بھائی کو بچا لیں گے۔ ترگت کہتے ہیں بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، جب تک بھائی وہاں ہیں اپنے وطن واپس جانا ہم پر حرام ہے، یا تو ایک ساتھ واپس جائیں گے یا پھر ایک ساتھ شہادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد نویان کو اپنے خیمے میں دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے کمانڈر اور کنیزوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اسی وقت قبیلے میں طبل بجایا جاتا ہے جس پر اندر آنے والے کمانڈر سے نویان پوچھتا ہے کیا یہ ایرطغرل کی وجہ سے بجایا ہے؟ کمانڈر بتاتا ہے اوقتائے خان کا قاصد آیا ہے۔ نویان اسے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ قاصد کے اندر آنے پر نویان پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ قاصد بتاتا ہے اوقتائے خان دعوت کے دوران مر گئے اور ٹینگری کی طرف پرواز کر گئے۔ یہ سن کر خیمے میں موجود تمام لوگ بین کرنے لگتے ہیں۔ نویان بے یقینی کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی صبح ہی تو خان بالکل تندرست و توانا تھے، وہ کیسے ٹینگری کی طرف پرواز کر سکتے ہیں؟ قاصد جواب دیتا ہے یہ ایک دم سے ہوا۔ نویان ایک دم جب وہ مرے تو میں ان کے ساتھ تھا، ان کا عالی شان جسم ایک دم ڈھیلا ہوا اور فرش پر گر گئے۔ نویان غصے سے چلاتے ہوئے قاصد کو دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے میرا خان پہاڑ جیسا تھا جو منہدم نہیں ہو سکتا، وہ اتنی جلدی مر گیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ قاصد سے کہتا ہے ان کی خاتون تورے گانے اور ان کے بیٹے کویوگ خان کو خبر بھجوا دو، خان کے مقدس قبر کی جگہ خفیہ رکھی جائے گی، ان کے غلام جو ان کے دفن کریں گے، ان کے نیزے جو بیوہ ہیں ان کے تمام جانور مریں گے، انہیں ہمارے خان کے مال و اسباب کے ساتھ دفن ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اوقتائے خان کی روح اپنی فوج اور ریاست کے مال کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد قبیلے میں تمام لوگوں کو آگ کے الاؤ کے گرد اوقتائے خان کے لیے بین اور ماتم کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ شور سن کر ایرطغرل چونک جاتے ہیں۔ اسی وقت تو کمانڈر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایرطغرل پوچھتے ہیں یہ باہر کیسا شور ہے؟ کمانڈر جواب دیتا ہے او منحوس ترک، جس دن تم آئے اوقتائے خان کی موت ہو گئی، تم پر روحوں کا عذاب ہو، تم اپنے خیمے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ اس بات پر ایرطغرل اپنی تلوار نکال کر ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ایرطغرل کہتے ہیں تو پانی پر لکھے گئے ہمارے وعدے ٹوٹ گئے نویان۔ اس کے بعد وہ مندہ کمانڈر کا فوجی لباس اتارنے لگتے ہیں۔ خیمے کے باہر نویان کہتا ہے اوقتائے خان مر گیا اور ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا، اب میں تمہیں پاتال کے سرخ جہنم میں بھیجنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایرطغرل کے خیمے کی جانب بڑھتا ہے۔ ایرطغرل کمانڈر کے لباس میں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور باقی تمام منگول سپاہیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نویان ایرطغرل کے خیمے میں داخل ہوتا ہے تو دو مردہ کمانڈروں کی لاشیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔
یہ دیکھ کر وہ غصے سے چلاتے ہوئے خیمے سے باہر دوڑتا ہے اور سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ ایرتغرل بھاگ گیا، سب گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ یہ سن کر بین کرتے تمام سپاہی اپنی تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نویان کہتے ہیں سب گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور اس کو ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ اس کے قلعہ کرا چائسار میں گونالب کو دکھایا جاتا ہے۔ دومنل اندر آ کر خبر دیتا ہے کہ قاصد قلعے سے نکل گئے ہیں، ہمارے سپاہی رستوں کے گرد انتظار میں ہیں، ہم ہر جگہ ہیں۔ گونالب بھی دومنل کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایرتغرل منگول کمانڈر کے لباس میں اوکتائے خان کے قبیلے سے نکل کر جنگل کی جانب جاتے ہیں۔ منگول سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں جا لیتے ہیں۔ ایک سپاہی تیر سے حملہ کر کے ایرتغرل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ قریب پہنچتے ہیں ایرتغرل ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ان سب کو مارنے کے بعد ایرتغرل اپنا سامان اٹھا کر گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر پیدل جنگل کی جانب چلے جاتے ہیں۔ منگولوں کے باقی دستے جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں صرف اپنے سپاہیوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ اسی وقت نویان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایرتغرل کے زخمی گھوڑے کو دیکھ کر ایک منگول کہتا ہے حضور وہ جنگل میں بھاگ گیا ہوگا۔ نویان کہتا ہے گھوڑوں کو یہاں چھوڑ کر ایک سپاہی کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑیں گے اور ہم خود اس کو پکڑنے جائیں گے۔ ایرتغرل جنگل میں کافی آگے پہنچ کر اس منگول سپاہی کا لباس اتار کر پھینک دیتے ہیں اور اپنا حلیہ درست کر کے وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں، جبکہ نویان اور اس کے سپاہی بھی جنگل میں ایرتغرل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں اینجے کا قافلہ سامان لے کر جانے کے لیے تیار کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ آرتک صاحب آگے آ کر کرامش سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں المیلا خاتون نے آپ کی درخواست کے بارے میں مجھے بتایا تھا، یقیناً ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی تجارت کے پھیلاؤ سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے سپاہی آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ آپ کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ اینجے آرتک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی وقت المیلا خاتون وہاں آ کر انہیں کہتی ہیں احتیاط سے آگے بڑھنا، جہاں بھی تمہارے سامنے کوئی بے گھر یا ضرورت مند آئے اسے کھلاؤ اور بچے کو تحائف دینا مت بھولنا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم غزوہ خندق کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہوگا، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ملانے کی کوشش کی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔
خود حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے دھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے دھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی ہے، اور تیسرے دھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے، اب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں ہو رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بطور محافظ تھی۔ ایک یہودی جاسوس کے لیے قلعے سے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق کو عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبدود بھی تھا، وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے پر میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ ادھر عمرو نے پھر آواز دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے انہیں پھر بٹھایا، اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں اتر آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبدود کو غصہ آ گیا، وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا۔
چہرہ بے خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ غزوہ خندق کے واقعات۔ عمرو کے وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمرو بن عبدیود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولہے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ جاری رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم کیوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی تھی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا، وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے؟ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جاؤں گا۔ آپ نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، تینوں مرتبہ زبیر ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے
اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس آ رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمنوں کا حال سنایا۔ آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ کے ہاتھ میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائی، سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکاؤ، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں بتایا، آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کروایا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو، جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا کریں گے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر رکتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ غزوہ بنی قریظہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس وقت تک بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراً اپنے ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہتھیار لگائے، گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔
اس غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو غصہ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی نے انہیں یہودیوں کی بدزبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخر کار آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم دیا۔ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، انہیں ساری بات بتائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچے اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سارے سامان میں 1500 تلواریں اور 300 زرہیں تھی، 2000 نیزے تھے اور اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی۔ مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں ان کے بچے رہے۔ اگر کوئی شخص اسے فروخت کرتا ہے تو اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی حذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حذیل نے رجی کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا، چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔
اور صحابہ کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو ہذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کے جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنی ہذیل کو پتہ چلا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوے کو غزوہ بنی لحان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ خبر ملی اینیا بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور کے تقریباً 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس وقت چراگاہ میں ایک شخص موجود تھا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی بھی وہاں تھی۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح ہی صبح چراگاہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکار رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اینیا بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہو گیا۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹھیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتے کسی تیزی سے دوڑے یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکو ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے بھاگ جاتا، اور جب دشمن کو کسی پہاڑی درے میں پہنچ کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا تو میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دی تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا، اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔
اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعیدہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا اس کا نام محذر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولے، اے اکرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو آنے دیں۔ یہ سن کر اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، وہ فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کو گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اکرم اسدی کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، ایک دشمن نے ان کے گھوڑوں پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس پر وار کر کے اسے قتل کر گئے۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فزاری تھا، آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا، وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی، اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ کو فتح یاب فرمایا، انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔